ہماری آنکھوں کے سامنے میری جوانی ہونے تک پورا کا پورا مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہو گیا، چاہے وہ عراق ہو، ایران ہو، جارڈن ہو، لیبیا کا کچھ علاقہ ہو، غازہ ہو، فلسطین کے علاقے ہوں، اور اب سیریا ہو۔ سیریا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً 50 سال پلس سے ایک فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ فیملی ایک مائنورٹی شیعہ گروپ کو ریپرزینٹ کرتی تھی اور میجورٹی سنی پاپولیشن پہ ان کا کنٹرول تھا۔ یہ عراق کا ریورس تھا، صدام حسین ایک مائنورٹی سنی کمیونٹی سے تھا اور ایک شیعہ میجورٹی ملک پہ اس کا قبضہ تھا۔ اصل میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ ٹریس بیک ہوتی ہے ڈویژن آف مڈل ایسٹ کے اوپر۔ جب گورا سامراج یہاں سے گیا تو وہ ایسی لکیریں کھینچ کے گیا کہ کبھی بھی کوئی علاقہ اسٹیبلائز صحیح طرح ہو ہی نہیں سکا۔ اس وقت کی جو شیعہ کمیونٹی تھی سیریا کے اندر، وہ بزنسز کرتی تھی، پروگریسو تھی، ایجوکیٹڈ تھی، بیوروکریسی اور ملٹری کا حصہ تھی۔ تو جب برٹش سامراج یہاں سے نکلا تو بہت ساری طاقتیں ان کو دے گیا۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ایک ایتھنک اور ایک ریلیجس کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے سنی اور شیعہ کمیونٹی کے اندر، اور ہمیں شاید پاور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے۔ یہ پورے کے پورے افریقہ کی بھی کہانی ہے اور یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کی بھی کہانی ہے۔ کچھ حد تک پاکستان انڈیا کی جو سپریشن ہے اس کو بھی اس چیز کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی ریاست کو ایسے تقسیم کر جو ہے کل کو وہ سپر پاور نہ بن سکے۔ ورلڈ وار 2 کے جو وکٹرس تھے انہوں نے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ اور ڈیوائڈ کیا تھا۔ اب آتے ہیں ماڈرن ڈے سیریا پہ۔ وہاں پہ اسد صاحب بیٹھے ہوئے اور ایک ظلم اور بربریت کی داستان انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ظلم اور بربریت کی داستان زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے بہت سارے مڈل ایسٹرن ڈکٹیٹرز اور بادشاہوں سے۔ اگر آپ ہر ایک ریاست کو اٹھائیں مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہیومن رائٹس کی گروس وائلیشنز کرتے ہیں، لیکن اسد صاحب نے ایسا نام بنایا کہ وہ ان سب میں بھی اس معاملے میں انفارچونیٹلی مقبول رہے۔ ان کے خلاف مختلف جہادی تنظیمیں اور لوکل ریزسٹنس موومنٹس جو نان اسلامک بیس تھی وہ چلتی تو رہتی تھی، لیکن رشیا اور ترکی اور ایران کے سپورٹ سے بہت دیر تک اسد صاحب پاور میں رہے۔ اب پچھلے 10 دن میں ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے ڈمیسکس بھی کانکر ہو گیا، الیپو بھی کانکر ہو گیا، ہومز بھی کانکر ہو گیا، اور جو ان کی شیعہ مائنورٹی تھی وہ کوس تک محدود رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دنیا کے اندر جیو پولیٹکس ایک میجر رول پلے کرتی ہے۔ جہاں پہ یوکرین کے اندر رشیا بیسکلی فتح کر چکا ہے علاقے، وہاں پہ امریکہ نے کوشش کی کہ مڈل ایسٹ میں ان کو شٹ اپ کال ملے۔ اگر ہم دیکھیں ایران کو تو ایران کا ایک میجر روٹ حزب اللہ کو اور غازہ کو تھرو سیریا تھا، تو اسرائیل کے گریٹر انٹرسٹ میں تھا کہ اس چیز کو روکا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے اسد کو ٹاپل کرنا ضروری تھا، کیونکہ اسد کے والد نے جو اس سے پہلے بادشاہ تھے، وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایران کے خمینی کو سپورٹ کیا تھا جب اس نے ایران میں ریولوشن لائی تھی، تو ان کے پرانے مراسم اور ٹائز تھے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیا نے، کیونکہ حافظ جب آیا تھا اسد کا باپ تو اس کی کافی کمیونسٹ سوشلسٹ آئیڈیالوجیز تھی، تو وہ رشیا کے پرانے آئے تھے، تو رشیا کو بھی ڈیفیٹ کرنا تھا۔ انٹرسٹنگ انف رشیا کی 3 بیسیں ایگزسٹ کرتی ہیں شیعہ ریجن کے اندر جو کوسٹ کے اوپر ہے، تقریباً 170 کلومیٹر کی اسٹریچ بنتی ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر ایئر بیس ہے، ایک ایئر فورس کی ایئر بیس ہے، اور ایک ان کی مین بیس ہے۔ ان 3 بیسز کے تحت وہ پورے ایریا پہ رول بھی کرتے تھے، سیز بھی کنٹرول کرتے تھے، سو مچ سو کہ ان کے نیول وارشپس بھی وہاں پہنچتے تھے۔ اب رشیا کو پش بیک دینا ہے، ایران کو پش بیک دینا ہے، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹرکی کو۔ اب ٹرکی کا کردار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی اور کرڈش کمیونٹی کا ایک پرانا اٹ کتے کا وہر ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیریا کا جو ناردرن ریجن ہے وہ موسٹلی کرڈ سے کنٹرول میں، اور جو سینٹرل اسد ہے اگر اس کو ٹاپل کر دیں تو پھر ایک ریلیٹیولی سیف انوائرمنٹ ٹرکی کے لیے بنائی جا سکتی ہے۔ اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ ہسٹوریکلی جو کرڈش کمیونٹی ایگزسٹ کرتی رہی ہے اس پورے زون میں، آخری ان کے بڑے لیڈر کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، جنہوں نے فتح کیا تھا یروشلم کو، آخری جب مسلمان بیت المقدس کے مالک بنے تھے، تو وہ بھی اس کمیونٹی کا پارٹ تھے۔ یہ کافی عرصے سے بنا کسی ملک کے ہیں۔ اگر ان کا علاقہ آپ دیکھیں تو کچھ سیریا میں آتا ہے، کچھ عراق میں آتا ہے، کچھ ایران میں آتا ہے، کچھ اور زیادہ تر حصہ ٹرکی میں آتا ہے۔ ہمیں ٹرکش کرڈش جینوسائڈ کا بھی یاد ہے جو اکثر ٹرکی چھپایا کرتا ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ سیریا کے اندر ایک کرڈش موومنٹ ہے، ایک سنی مسلم تحریک ہے، ایک جنرل پیپلز موومنٹ ہے، اور لگ بھگ 50 کے قریب فیکشنز ہیں ان سب موومنٹس کے، جن کو مختلف دنیا کی طاقتیں اسلحہ، ویپنز اور ٹریننگز پرووائڈ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے اندر کچھ القاعدہ کے ایکس بندے بھی ہیں، داعش کے ایکس بندے بھی ہیں، جو یہاں پہ ایک ریزسٹنس موومنٹ کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسد کا کردار بھی برا ہے، موقع کے اوپر ویپنز بھی موجود ہیں، تو ایک دم محفل بہت گرم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 دن کے اندر یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ رشیا نے اپنا انٹرسٹ وہاں سے پل بیک کیا، ایران نے بھی اپنی فورسز وہاں سے پل بیک کی۔ رشیا جو میجر پلیئر تھا، جو اسد کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا کو پل بیک کیا کہ وہ آلریڈی اوور اسٹریچڈ ہے یوکرین کی طرف، اور جو اس کو افادیت اسد سے مل رہی تھی وہ نو لانگر اویلیبل تھی۔
سعودی عربیہ اور امریکہ کا ایک انٹرسٹ ہے کہ پورے ریجن کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی آف اسرائیل بنے، اور جب تک ایران کا پاور نیکسس نہیں ٹوٹتا یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اگر ہم پوری مسلم امت میں دیکھیں تو ایران واحد نیشنل لیول میں ملک ہے جو ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کی ایکسپینشن کو اور گروئنگ انفلوئنس کو۔ سعودی عربیہ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، یو اے ای نے بھی کر لیا ہے، قطر بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، ٹرکی بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے۔ پاکستان آفیشلی تو ڈیلنگ نہیں کرتا، لیکن کئی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں انآفیشیل ڈیلنگز کی۔ تو سب سے ضروری تھا کہ سیریا کو بیچ میں سے ہٹایا جائے، اور یہ سکسیسفلی ہو گیا۔ اب یہ ایک بٹر سویٹ فینومینون ہے۔ اساد بہت ظالم تھا، کچھ لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے اس نے لوگ مارے اپنی رجیم کے اندر، اور کئی لاکھوں کے حساب سے لوگ امپریزن کیے۔ تو ایک بروٹل ڈکٹیٹر کو ہٹانا بھی ضروری تھا مسلم امت کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو کنیکشن تھا ایران کی ملیشیا فورسز کے ساتھ تھرو سیریا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ حماس نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور سوچا کہ شاید ان کے مراسم نئی جو سنی گورنمنٹ بنے گی ان کے ساتھ بہتر ہوں گے، لیکن ہماری ناقص عقل میں جب 50 کے قریب مختلف ادارے اکٹھے ہو کے فریڈم موومنٹ لڑتے ہیں رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا۔ پوچھیں کیسے؟ انہوں نے موومنٹ تو لڑ لی، فریڈم تو حاصل کر لی، لیکن کوئی رد عمل نظر نہیں آتا کہ اقتدار میں کون آئے گا، کیسے آئے گا، وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں۔ ہمیں سب سے قریب مثال ملتی ہے عراق کی، جہاں پہ امریکہ کی انٹرفیئرنس کے بعد جب صدام حسین کو نکال کے قتل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد عراق کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے گئے تھے۔ آفیشیل طریقے سے نہیں کیے گئے تھے، اسمال ملیشیا گروپس کے تحت کیے گئے تھے۔ کچھ حصہ ایران چلاتا ہے، کچھ حصہ کرڈز چلاتے ہیں، سینٹر میں ایک لوز سنی فیڈریشن ہے، اور جو میجر آرمی تھی، جو باتسٹ آرمی تھی عراق کے اندر، اس نے جا کے داعش کی بنیاد رکھ دی۔ اب جو سیرین آرمی مین اساد کی تھی وہ بھی پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے گی، شاید وہ جا کے اپنے شیعہ پاپولس کوسٹل علاقے میں جا کے ایک دفاع کی ونڈو بنا دیں، شاید وہ جا کے ایران کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن علاقے میں کھچڑی پک گئی۔ اب کوئی بندہ کہ اس کھچڑی کا ونر ایکس ہے، وائی ہے، یہ بیوقوفی ہے، لیکن اس کا لوزر گلوبل جیو پالیٹکس میں ایران ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ رشیا بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ انٹرسٹنگلی انف ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالی نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم پچھلی حکومت کو دیکھیں تو انہوں نے بہت ساری جنگیں بند کی تھیں۔ وہ ایک آئسولیشنسٹ امریکہ فرسٹ پالیسی میں بلیو کرتے ہیں، انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب سارے پریزیڈینشیل عہدے سنبھالے جائیں امریکہ کے اندر، وہ گورنمنٹ میں آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ انیکسیشن آف سیریا کیسے ہوتی ہے۔ لاکھوں لوگ اس میں ڈسپلیس ہوں گے، کہیں ظلم اور بربریت قائم ہوگی، اور شاید سیریا جو ہے وہ دوبارہ گلوبل پلے کی طرح ایمرج نہ کرے۔ اس کا کلیئر کٹ ونر اس وقت اسرائیل اور ٹرکی ہیں۔ ٹرکی کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ بہت سارا علاقہ انہوں نے دوبارہ کنٹرول میں لے لیا، اور جیسے ہی اساد کے خلاف رجیم کا آپریشن شروع ہوا تھا تو اسرائیل نے بھی بہت سارا ایریا جو نیوٹرل تھا، یعنی کہ جب سیریا نے جنگ کی تھی اسرائیل کے خلاف چند سال پہلے تو ایک UN کی باؤنڈری تھی نیوٹریلٹی کی، بفر زون جسے کہتے ہیں، اسرائیل نے وہ بھی کیپچر کر لیا، گولان ہائٹس کے مزید حصہ کیپچر کر لیا۔ اوور آل لوزر اس میں کون ہے؟ مسلمان۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اور وہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ فار سم ریزن اسلامک ریاستوں میں ول آف دا پیپل ریپرزینٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایک ملک ہے انڈونیشیا، جہاں پہ ول آف دا پیپل ریپرزینٹ ہوتی ہے، وہاں پہ مسلمان پراسپر بھی کر رہے ہیں، ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، ان کی اکانومیز بھی گرو کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ ورلڈ سپر پاورز کی زد میں نہیں آتا کیونکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اسلامک ریاست مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جہاں پہ لوگوں کی ول ریپرزینٹ ہو، جس کی وجہ سے عرب سپرنگز ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈکٹیٹرز گرائے گئے تھے۔ یہ باتیں ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ سیریا ہم سے بہت دور ہے، اور پاکستان میں لوگوں نے دکھایا کہ ان کی دلچسپی پاکستان سے باہر چیزوں میں ہوتی نہیں۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جب ول آف دا پیپل نہیں مانی جاتی، جب
ریپرزنٹیشن آف پیپل نہیں ہوتی، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ صدام سے زیادہ، اساد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ ظالم لوگ شاید نہیں تھے، ایون کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ظالم نہیں ہے، اس طرح کھلے عام قتل انہوں نے نہیں کیے، لیکن 50 سال بعد ان کی ریاستیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ پاکستان ایز اے ریاست کو اور پاکستان ایز اے قوم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ مختلف تنظیموں کو اپنے اندر کھڑا کریں گے، اسلام کی بنیاد پہ ان کو ریڈیکلائز کریں گے اور ان کو ویپنائز کریں گے اور ملک کے خلاف، کل کو وہ بندوق آپ کی طرف بھی کریں گے۔ RTTP وہی ہے۔ اگر آپ اپنی ریاست کے لوگوں کو دبائیں گے، ان کے اوپینینز نہیں سنیں گے، تو وہ ریاست سے علیحدہ ہونا چاہیں گے۔ بلوچی آج یہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو انڈسکرمنیٹلی اٹھائیں گے کیونکہ ان کے سیاسی بلیفز آپ سے میچ نہیں کرتے، تو PTI ایک کالعدم جماعت بنتی جائے گی۔ ہم جب پولیٹیکل پروسیس سے لوگوں کو نکال کے فرنجے سے پھینکتے ہیں تو یہ مسئلے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ساؤتھ کوریا کو دیکھیں اور سریا کو دیکھیں۔ ساؤتھ کوریا کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ لگائی جاتی ہے، لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک بھی گولی نہیں چلتی۔ ان کا پریزیڈنٹ سرعام معافی مانگتا ہے، سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تو وہاں پہ ایک پیسفل ریزولوشن ہو کے واپس جمہوریت کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ اور سریا کے اندر جہاں 50 سال سے ظلم اور بربریت کی داستان لگائی ہوئی تھی، وہاں پہ آج آگ بگولا ہو کے لوگ اپنی ہی ریاست کے اندر جنگ کر کے ریاستی اداروں سے اقتدار واپس لیتے ہیں۔ میں یاد کرانا چاہوں گا آپ کو، لیبیا میں کیا ہوا قذافی کے ساتھ، صدام کے ساتھ عراق میں کیا ہوا، شاہ آف ایران کے ساتھ خمینی نے کیا کیا، اور میری پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خمینی کی اتنی بربریت ایران کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ لوگ باؤنس بیک کرتے ہیں، واپس مارتے ہیں۔ میں اور سلمان کام کر رہے ہیں بہت عرصے سے، میں سلمان کو اتنا ہی مجبور کرتا ہوں جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے۔ جب میں اسی کمر سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالوں گا تو یا اسی کمر ٹوٹ جائے گی یا وہ واپس مجھے کہے گا کہ میں کام نہیں کروں گا۔ رزلٹ کیا آئے گا؟ کیٹاسٹرفی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سریا کے لوگوں کو ہدایت دے، ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی اچھا رزلٹ نکلے، لیکن آج تک ہم نے ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں ایسی چیزوں میں سے اچھا رزلٹ نکلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ نے ہمارا اناؤنس کر دیا ہے کہ ملٹری ٹرائل بالکل جائز ہے۔ سپریم جوڈیشل کورٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ ود ان دی کانسٹیٹیوشن کے پرویو دس از الاؤڈ۔ ڈیتھ آف ڈیموکریسی ریئل ٹائم میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب ریلیز ہوئے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ساری عمر مسوجنسٹ کہا گیا، مجھے ساری عمر ٹاؤٹ کہا گیا، لیکن جب مجھے ناجائز طور پہ اندر کیا گیا ان چیزوں کے لیے جو بعد میں ثابت ہوا سچ نہیں ہے، تو ہر ایک مین سٹریم جرنلسٹ نے میرے خلاف پروگرام کیا۔ سوداگر اور فریڈم آف سپیچ ہیں یہ جرنلسٹ، اپنا منجن آپ کو بیچتے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ہر طریقے سے حقوق مار رہی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کے خلاف آواز اٹھائے تو آپ پرابلم ایڈریس کرنے کے اس کے ذاتی کریکٹر کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ جناب جن لوگوں نے میرے خلاف بد زبانی کی ہے میری ذاتی زندگی میں ان کا معاملہ اللہ کو چھوڑتا ہوں کہ آخرت والے دن میں حساب لے لوں گا۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ریالٹی کیا ہو۔ سریا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔